میں کال سینٹر میں آفس بوائے تھا۔ ہر بات صرف مجھے پتا تھی۔ باس لڑکے سے تعلقات بنا کر انہیں پروموشن دیتا ہے۔ کچھ دنوں سے روز ایک لڑکی برقع پہن کر باس سے ملنے آتی اور میری چھٹی ہونے سے 10 منٹ پہلے چلی جاتی۔ ایک روز لڑکی کا برقع ٹیبل کے کیل سے پھٹ گیا اور وہ جلدی چلی گئی۔ شام کو گھر پہنچا تو جان نکل گئی۔ وہی برقع اٹھائے میری بیوی۔ میں کال سینٹر میں آفس بوائے تھا۔ یہ شہر کا کافی اہم کال سینٹر تھا۔ وہ ہر کال سینٹر میں لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے تھے، اور آج کل تو ویسے بھی لڑکیاں لڑکوں نے پارٹ ٹائم کال سینٹر میں نوکری کرنی شروع کر دی ہے تاکہ وہ اپنے خرچے پورے کر سکیں گے۔ وہاں نوکری کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، صرف بولنا ہوتا ہے، اور بولنا تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے کال سینٹر میں صرف لڑکیاں کام کیا کرتی تھیں، اور ہمارے باس خود نوجوان قسم کا لڑکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لڑکیوں کے خود سے انٹرویو کیا کرتا اور ہمیشہ وہی لڑکی رکھتا کرتا جو ذرا ماڈرن قسم کی ہوتی تھی اور تھوڑی بولڈ ڈریسنگ کرتی تھی۔ کال پر صرف لڑکی کی آواز سنی جا سکتی تھی، کون سا لڑکی نظر آتی تھی، لیکن وہ پردہ داری اس قسم کی لڑکیوں کو کال سینٹر میں نہیں لگاتا تھا۔ وہ صرف پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکیوں کو کال سینٹر میں رکھتا تھا، اور اس کا کال سینٹر چلتا بھی بہت اچھا تھا۔ ہر مہینے تقریباً 2 نئی لڑکیاں بھرتی کرتا تھا، اور اس کا سسٹم اچھا خاصا چلا ہوا تھا۔ جب سے سینٹر بنا تھا، میں جب سے کال سینٹر کی نوکری کر رہا تھا، میرے سامنے ہی ساری لڑکیاں آئیں اور گئیں۔ مجھے راز بہت پہلے سے معلوم تھا کہ میرا باس بہت ہی فلرٹ قسم کا انسان ہے۔ کہ ہوا کچھ ایسے کہ ہمارے کال سینٹر میں ایک نئی لڑکی بھرتی ہو کر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نخرے والی بھی تھی۔ ہر ایک سے بہت جلدی فری ہو کر بات کر لیتی تھی۔ اس سے کچھ ہی دنوں میں اس کی باس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور اکثر کام چھوڑ کر باس کے آفس میں بیٹھی ہوتی اور ان سے باتیں کرتی رہتی۔ شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اگر باس کے آفس میں ہوتی بھی تو میں دروازہ نوک کر کے اندر چلا جاتا تھا، اور اگر کام ہو تو، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اگر وہ باس کے آفس میں ہوتی تو باس مجھے اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں باس سے سوال نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور ایک دن جانے میرے من میں کیا سمائی، اور میں نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے رکھ کے، مجھے پتا تھا کہ لڑکی آفس میں آئی ہے تو اگلے 10 منٹ بعد وہ باس کے آفس میں ہوگی۔ میں نے اپنا کیمرہ آن کر کے ایک سائڈ پر اسے چھپا کر رکھا کہ میرا موبائل کسی صورت نظر نہیں آ سکتا تھا، اور میں باہر نکل آیا۔ سب میری مرضی کے مطابق ہی ہوا، اور وہ لڑکی تھوڑی دیر میں آفس میں چلی گئی۔ جب وہ آفس میں گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو باس نے مجھے آفس میں بلایا اور جو کام تھا وہ مجھے بتایا، لیکن نکلتے نکلتے اپنا فون بھی اٹھا لیا، اور بعد میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا باس تو اس لڑکے سے فلرٹ کر رہا تھا، اور صرف وہی نہیں، لڑکی بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر وہ شادی شدہ نہیں تھا، اس سے اس کی دلچسپی لینا تو بنتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ جس طرح کا خوبصورت میرا باس تھا ویسے ہی لڑکی بھی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، اور جب بھی وہ لڑکی باس کے آفس میں جاتی میں جان بوجھ کر اس چیز کا خیال کرتا تھا کہ میں نہ خود آفس میں جاؤں اور نہ کسی اور کو جانے دوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دونوں زیادہ سے زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیوں دوسرے کو بہتر جان سکیں اور ان کا فیصلہ لینے میں آسانی ہو۔ اس لڑکی کے آنے کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی باس نے اس کو پروموشن دے دیا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ میں جو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے بالکل ٹھیک لگا۔ وہ لڑکی بھی بہت خوش تھی، لیکن جس طرح وہ لڑکی بالکل فرینک ہو کر کبھی بھی باس کے آفس میں چلی جاتی تھی، اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لڑکیاں بھی ایسے ہی کرنے لگیں، اور مجھے حیرت ہوئی جب باس ان کو بھی اچھا ٹائم دینے لگا۔ میں تو اس لڑکی کے چکر میں تھا کہ شاید یہ دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب باس نے باقی لڑکیوں سے بھی ویسے ہی ڈیٹ مارنا شروع کی اور پھر ان کو پروموشن ملنے لگے تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا باس تو سب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے۔ لیکن یہ میرا کام نہیں تھا، اور نہ ہی میں باس کو منع کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے کام میں لگا رہا۔ میرا باس تو اپنی زندگی میں سیٹ تھا، اچھا خاصا پیسہ اس کے پاس تھا، آئے روز نئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی، لیکن اب باس محتاط ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ اگر وہ اس طرح خود ہی لڑکیوں سے فری ہوتا رہا تو سب لڑکیاں اس کے آگے پیچھے رہیں گی، اور اسے ان کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، اور پروموشن بھی، اور کام بھی نہیں ہوگا۔ کال سینٹر والا اس لیے اپنے سٹاف میں سے خود ہی لڑکی ڈھونڈ لیتا اور اس کو اپنے آفس میں نہ کسی کام کے لیے بلاتا رہتا، اور وہ کام کیا ہوتا تھا یہ میں جانتا ہوں۔ کبھی لڑکیاں تو اپنی مرضی سے باس سے تعلقات رکھ لیتی تھی، اور کبھی باس ان کو بلیک میل کر کے اپنا مقصد نکالتا تھا۔ مجھے کبھی کبھار اپنا باس پر بہت غصہ آتا تھا اور اسے نفرت بھی محسوس ہوتی، لیکن میری اوقات ہی کیا تھی کہ میں باس کو منع کیسے کر سکتا تھا کہ یہ سب نہ کرے۔ لیکن صرف اس کے راز سے میں واقف تھا، کیونکہ جو لڑکیاں اس کا شکار بنتی تھیں وہ تو کبھی بھی باہر جا کر راز نہیں کھولا کرتی تھی، اور میں تو چاہتا تھا کہ اس کے سارے راز کھول سکتا تھا، لیکن اس کے راز کھولنے کے بعد میں کہاں جاتا، کیونکہ تنخواہ مجھے یہاں سے مل رہی تھی، اتنی تنخواہ تو مجھے اور کہیں سے نہیں ملتی۔ اسی چیز نے میری زبان پر تالا لگا رکھا تھا۔ ویسے تو میرا باس ہر جگہ بہت ہی شریف اور ریزرو نیچر والے آدمی کے طور پر ہر کسی سے ملتا تھا۔ لوگ تو اس کی شرافت کی گواہی دیا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور اس کا کال سینٹر میں پیاری پیاری لڑکیاں کام کرتی ہیں، لیکن کبھی اس کے کسی افیئر کے بارے میں نہیں سنا، اور وہ بس بڑے مزے سے سر جھکا کر اپنی تعریف سنا کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا باس بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پاکستان میں رہتا تھا۔ اس کی ساری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی، اور وہ اپنے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہا کرتا تھا۔
اور میں اکثر سوچتا تھا جتنے پیسے یہ لڑکیوں پر اڑاتا ہے اور ان کو ٹریپ کرنے کے لیے ان کو تنخواہ دیتا ہے، اس میں یہ نیا کال سینٹر بنا سکتا ہے۔ لیکن جس کو برائی کی عادت ہو جائے وہ کبھی اچھائی کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی 10 منٹ بعد وہ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی جائے گی۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے باس سے کوئی کام پڑا اور میں نے دروازہ ناک کیا۔ باس کی اجازت ملنے پر میں اندر گیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ لڑکی ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی اور ویسے ہی نقاب میں تھی۔ باس نے مجھے چائے لانے کو کہا اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس کی کایا پلٹی کیسے ہوگی، کیونکہ باس اس لڑکی کو چائے پانی پلا رہا تھا اور جس لڑکی کو وہ جاب پر رکھتے تھے صرف اسی کو چائے پانی پلایا کرتے تھے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جاب پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کی اور کچھ دیر بعد وہ لڑکی واپس چلی گئی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اگلے کچھ دن وہ لڑکی کام پر نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ شاید باس نے اس سے بات کی ہوگی کہ وہ ابایا اتار کر ڈیوٹی جوائن کرے، اور اس نے انکار کر دیا ہوگا۔ میں اس لڑکی کو تو نہیں جانتا تھا اور نہ باس سے اس بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ وہی روٹین جاری تھی، لیکن کچھ دنوں بعد وہی ابایا والی لڑکی پھر آئی اور پھر اسی طرح بہت دیر بعد باس کے کمرے میں رہی اور چھٹی سے کوئی 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر گئی۔ جس دن وہ لڑکی آتی باس سارا دن بس اسی لڑکی کے ساتھ ہوتے اور کسی اور لڑکی کو ٹائم نہیں دیتے تھے۔ اگر بہت کوئی ضروری بات ہو تو بلا کر دیتے تھے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ اس لڑکی کا کیا سلسلہ ہے، لیکن باس سے تو میں نہیں پوچھ سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی کوئی غلط قسم کی عورت ہے جسے باس اپنے آفس بلا لیا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ وقت گزار سکے، کیونکہ اب آفس میں تقریباً ساری ہی پرانی لڑکیاں تھیں جن سب کے ساتھ باس کے تعلقات تھے۔ تو لڑکی نہیں آ رہی تھی تو باس شاید اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی اور لڑکی ہائر کر چکے ہیں، اور جو میرا یقین پختہ ہوتا رہا کیونکہ وہ لڑکی ہفتے 2 ہفتے بعد آتی تھی اور پورا دن باس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چائے وغیرہ بھی کھانا کھاتی اور چھٹی سے 10 سے 15 منٹ پہلے چلی جاتی۔ آفس میں کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور مزے کی بات تھی کہ اگر لڑکیاں کسی کام کی وجہ سے باس کے پاس جاتی بھی تو باس ان کا کام جب تک کرتا رہتا تھا وہ لڑکی نقاب میں رہتی تھی، یا پھر شاید وہ باس کے سامنے بھی نقاب میں رہتی ہو۔ لیکن ایسا ہونا ممکن تو نہیں تھا، وہ لڑکی نوکری کے لیے نہیں آتی تھی، اور اب پھر اس کا باس سے کیا تعلق تھا؟ اور جو میں سوچ رہا تھا اگر ایسی بات تھی تو لڑکی پردے کو بھی بدنام کر رہی تھی۔ میرا اس لڑکی کے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں تھا۔ شروع میں جب 2-3 دفعہ وہ لڑکی آئی تو میں اس سے بڑی عزت و احترام سے پیش آتا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے نقاب اوڑھنے والی خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد میرے نظریات اس کے بارے میں بدلے تھے، تو میں اس کو کوئی خاص عزت نہیں کرتا، بس جو بات پوچھتی تھی جواب دے دیتا اور باس کے آفس میں بھیج دیتا۔ اس دن بھی وہ باس کے پاس آئی ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں آفس چکر نہیں لگا سکا تھا، اور ایسا کچھ خاص کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چھٹی ہونے میں سے کچھ ہی وقت رہتا ہے، اسے وہ لڑکی اب جائے گی، اور چھٹی ہونے سے ٹھیک 15 سے 20 منٹ پہلے باس کے آفس سے نکلی، لیکن دروازے کے ساتھ نکلی ہوئی ایک کیل میں اس کا ابایا اٹک گیا۔ اسے جلدی میں نہیں دیکھا اور جیسے ہی آگے قدم بڑھا اس کیل کی وجہ سے وہ پھٹ گیا، لیکن وہ لڑکی جلدی میں وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ میں نے معمول کے مطابق آفس وغیرہ بند کیا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ جب میں گھر گیا تو بیوی سلائی مشین رکھ کر بیٹھی تھی اور برقع سلائی کر رہی تھی۔ میں جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا کر رہی ہو تو اس نے بات ٹال دی اور سلائی مشین سٹور میں رکھ کر کچن میں میرے لیے کھانا نکالنے چلی گئی۔ لیکن یہ پھٹا ہوا ابایا میرے شک و یقین میں بدل رہا تھا کہ میری بیوی ہے جو کہ اس طرح آفس میں جاتی ہے اور یہ سارے کام کرتی ہے۔ اب تو بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے پتا کروں کہ میری بیوی آفس میں کیوں جاتی ہے، کیونکہ اگر تو جو میں سوچ رہا ہوں کہ لڑکی 2 نمبر ہے اور باس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتی ہے، اور دوسری بات وہ میری ہی بیوی ہے، تو یہ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور شاید بہت سی لڑکیوں کو باس کی وجہ سے برباد ہوتا دیکھ کر بھی میں چپ تھا، اور اپنی نوکری بچانے کے لیے باس کا میں ان سب میں ساتھ دیتا رہا، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن میری بیوی یہاں تک کیسے پہنچی، یہ وہ سوال تھا جو میرے دماغ کو ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ابایا کہاں سے پھٹ گیا۔ اسے کہا کہ وہ سبزی لینے باہر گئی تھی، واپسی پر دروازے سے لگ کر پھٹ گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی ابایا لیتی ہے، لیکن اس طرح کا ہوتا تھا، اور جو لڑکی پہن کر آتی تھی وہ کسی اور قسم کا تھا، اور اب یہ بیوی کی سلائی مشین میں وہی ابایا پڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری بیوی میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مختلف قسم کا ابایا استعمال کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس راہ پر چل ہی نکلی تھی تو اسے غلط لوگوں کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا رسک لے کر میرے آفس سے کیوں آتی ہے؟ اسے پتا ہے کہ میں آفس میں ہوتا ہوں اور کسی وقت بھی اس کا راز کھل سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا، بلکہ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا کہ میری اور اس کی پسند کی شادی تھی، اور اسے میں نے ایک یتیم خانے سے لیا تھا۔ بچپن سے یتیم خانے میں پلی بڑی تھی اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے والدین کون ہیں، اور وہ تو شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، اور میں اس کی خوشی اور ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھتا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے اس راز کو خود ہی پردہ اٹھانا تھا، لیکن کیسے ہوا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہے ایک دفعہ پھر سے باس سے ملنے آئے، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بھی تھی اگر وہ لڑکی میری بیوی ہے تو یقیناً وہ باس سے ملنے نہیں آئے گی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے اس پر شک ہونے لگا ہے۔ لیکن یہ تو صرف اندازے تھے جو میں خود ہی ذہن میں سوال جواب کر رہا تھا۔ حقیقت کیا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی۔ دوسرے دن جان بوجھ کر بیوی سے کہا کہ چلو تھوڑا باہر گھوم پھر آتے ہیں تاکہ دیکھوں وہ کون سا ابایا لے کر جائے گی،
اور جب وہ تیار ہو کر آئے تو اس نے وہی پرانا ابایا کیا ہوا تھا جو وہ اکثر ہی لیتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دوسرے والا کدھر ہے، کیونکہ ایک دفعہ اسے میں نے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو پھٹ گیا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا، جب ٹھیک ہوگا تو وہ لے لوں گی۔ میں خاموش ہو گیا اور اسی سارے ادھیڑ بن میں تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے سیدھے سیدھے اپنی بیوی اور اپنے باس سے سوال کر ہی لینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اس دن ہی وہ لڑکی دوبارہ سے آ گئی۔ اس کو میں نے غور سے دیکھا، لیکن مجھے اپنی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ میری بیوی تو بالکل ہی پتلی سی تھی، جبکہ یہ لڑکی تھوڑی موٹی لگ رہی تھی۔ یہ شاید ابایا کا کمال تھا، لیکن میں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اس لڑکی سے میں نے کہا کہ وہ ویٹنگ روم میں انتظار کرے، میں باس سے پوچھ رہا ہوں، وہ پھر اس کو بھیج دوں گا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور باس کے آفس میں گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکی آئی ہے، اسے بھیج دوں کیا؟ اس لڑکی کا سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جلدی سے بھیجو۔ اس کی باتوں کے دوران ہی میں ایک گملے میں اپنا موبائل سیٹ کر چکا تھا۔ اسے میں وہاں سے باہر نکل آیا اور لڑکی کو آفس میں بھیج دیا۔ اب مجھے موقع کا انتظار تھا کہ باس مجھے بلائیں اور میں اپنا موبائل لا سکوں۔ مجھے بہت دیر انتظار کرنا پڑا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد باس نے بیل بجائی اور میں نے شکر کیا اور اندر گیا اور اپنا موبائل اٹھا کر ویڈیو آف کر دی۔ اس نے مجھے ایک فائل دی کہ فلاں ٹیبل پر دے دو۔ میں وہ فائل لے کر وہاں سے نکلا، لیکن اس دوران وہ لڑکی ہمیشہ کی طرح نقاب میں رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی اس فائل سے جان چھڑاؤں اور ویڈیو دیکھوں، لیکن وہ فائل تو کوئی گلے پڑنے والی تھی۔ جس ٹیبل پر فائل لے کر گیا اور ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا، اس میم نے بلا کر کہا کہ فلاں کو دو۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹہ مجھے وقت ہی نہیں ملا تو اپنے فون میں ریکارڈنگ ہونے والی ویڈیو کو دیکھ سکتا، بلکہ وہ فائل ٹیبل سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ٹیبل پر ہی گھماتا رہا۔ وقت ملا تو میں نے ویڈیو آن کی، ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو چلنے کے بعد اس لڑکی کا چہرہ سامنے آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ بس اپنی میری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ چہرہ میری بیوی کا ہی تھا۔ میں فوراً سے موبائل لے کر بھاگا اور بغیر دروازہ بجائے تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر بہت حیرت زدہ رہ گیا اور میری بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نوکری کے ساتھ جو بھی ہوگا ہو جائے، لیکن مجھے سوال ضرور کرنا ہے۔ اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا خاندان جدی پشتی جاگیردار ہے۔ دولت ہمارے گھر کی باندھی ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی سوچ بہت چھوٹی ہے۔ وہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں اور اکثر اسے طلاق دے دی جاتی ہے۔ میری ماں کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ہسپتال کے ایک نرس کو ساتھ میں لایا اور ایک مردہ بچے کی لاش اپنے پاس رکھ لی اور وہ بچی اس نرس کے ذریعے یتیم خانے میں پہنچا دی۔ اس نے پورے خاندان میں یہی مشہور کیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ اس طرح کسی کو بھی ماں کے راز کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن ماں لڑکی کے وجود سے غافل نہیں تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس یتیم خانے کے چکر لگاتی رہتی اور ان کو ڈونیشن دیتی رہتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جاگیردار خاندان کی لڑکی اپنے شوہر وغیرہ کے لیے ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے سارے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد میں پیدا ہوا اور پورے خاندان میں میری ماں کی واہ واہ ہونے لگی، یہ تو صرف بیٹے ہی پیدا کرتی ہے۔ اور میرے بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا، لیکن ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کی سوچ تو پکی جاگیردارانہ ہے، وہ باپ دادا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سیاست وغیرہ میں حصہ لیتا ہے، لیکن مجھے اسے پسند نہیں تھا، اس لیے میں اپنے خاندان سے الگ ہوا، اس شہر میں آ گیا۔ لیکن ماں جب بیمار تھی تو اس نے مجھے بلا کر سب کچھ بتایا تھا کہ فلاں یتیم خانے میں فلاں نام کی لڑکی تمہاری بہن ہے، اور اس نے مجھے سارے ثبوت بھی دکھائے تھے۔ اس کے بعد ماں مر گئی اور میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، اور اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے اس شہر میں کال سینٹر بنایا تھا۔ اتنا عرصہ یہاں کام کرنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتا چلا۔ وہ لڑکی جو میری سگی بہن ہے وہ کہ اور نہیں تمہاری بیوی ہے اور یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، لیکن یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ہمارے خاندان میں کسی کو بھی پتا چلا تو وہ اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بس اسی لیے یہ بات ہم تم سے شیئر نہیں کر رہے تھے۔ تمہارے گھر تو میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تم اتنے عرصے سے وہاں رہ رہے تھے۔ اگر میں وہاں آتا روز روز تو لوگوں نے تمہیں بتا دینا تھا۔ اس سے میری بہن مجھے ملنے کے لیے یہاں آ جایا کرتی ہے اور تمہارے گھر جانے سے کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے شروع پر ہی اعتماد کرنا چاہیے تھا، سب بتا دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی میں آپ دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں اور آپ کا یہ راز کسی پر نہیں کھلے گا، کیونکہ مجھے ویسے بھی دولت نہیں چاہیے اور مجھے تو صرف یہ خوشی ہے کہ میری بیوی جس کا کوئی خاندان نہیں تھا اب اس کے پاس خاندان کا نام تو ہے اور ایک بھائی بھی جو اس سے پیار کرتا ہے۔